بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید بنیادی طور پر انسان کو جو سب سے پہلے چیز سکھاتی ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے میں توحید سر فہرست ہے، اور توحید کے مختلف دلائل رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھے۔ ان میں سے آج کا ہمارا سبق بھی ہے کہ زمین و آسمان پر کس کا قبضہ ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، آیت ہے 64۔ رب کائنات فرماتے ہیں، لہو، اللہ ہی کے لیے، ما، جو بھی ہے، فی السماوات، یہ آسمانوں میں، وما، اور جو بھی ہے، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، لہوا، وہی ذات بابرکات ہے، الغنی، بے نیاز، الحمید، تمام تعریفوں کے لائق۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تمام تعریفوں کے لائق ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر صرف ایک سطر ہمارے سامنے رکھی اور فرمایا کہ تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ رب کائنات بے پرواہ ہیں، اپنے سوا انہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے سوا سب سے وہ مستغنی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے در کی فقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی غلام ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں امام السعدی رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات اکیلے بادشاہ ہیں ہر چیز کے، اور کوئی بھی چیز اگر آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ماتحت ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید، اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات اپنی صفات، اپنے اسماء، اپنے افعال میں تمام قسم کی تعریف کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ کا یہاں ایک جملہ نقل کروں گا، وَهُوَ الْغَنِيُّ فِي حَمْدِهِ الْحَمِيدُ فِي غِنَاهِ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں مستغنی ہیں، بے پرواہ ہیں، اور اپنی اس بے پرواہی میں تمام تعریفوں کے لائق ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرنے والوں میں امام قرطبی اور امام طبری وغیرہ کا نام بھی آتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر جب ہم اسی آیت مبارکہ کو جا کر اور تفاسیر میں دیکھتے ہیں تو اہل علم کا یہ فرمانا ہے کہ بارشوں کا آسمان سے نازل کرنا، زمین سے سبزہ اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی ہر چیز چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی قدرت،
اپنی حکمت اور اپنی تدبیر کے مطابق رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر مخلوق سے بے پرواہ ہے۔ یہاں سے اس عقیدے کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فلاں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نہیں چل سکتی۔ آپ کو بعض لوگ عقیدت میں اندھے ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش کرتے پھریں گے اور ہم کالی کملی کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو تعریفیں اللہ کی شان کے لائق ہیں وہ کسی اور کے لائق نہیں ہیں، اور اللہ تعالی یقینی طور پر بیوی اور بچے سے مستغنی ہیں، نہ اللہ کو کھانے کی حاجت نہ پینے کی، نہ اللہ کا والد نہ اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بے پرواہی ہے وہ مکمل ہے ہر لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، جبکہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کے در کی فقیر ہے، اور وہ ہر چیز میں فقیر ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے عدل، احسان، رحمت اور حکمت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جس میں انسانیت کی مصلحت ہے، اور ہر اس چیز سے منع کرتے ہیں جس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کر سکتے ہیں، نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ رب کائنات نے جس طرح اپنی تعریف کی ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ واحد التفسیر میں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو ہم جب دیگر کتب تفاسیر میں جا کر دیکھتے ہیں، جس طرح کی فتح القدیر ہے، البحر المحیط ہے، تفسیر المراغی وغیرہ ہے، تو یہاں پر ہمارے سامنے کچھ اور اس طرح کے امور آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رب کائنات زمین و آسمان میں جیسا مرضی تصرف کریں، رب کائنات کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر مداخلت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے تفسیر احسن البیان میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی، اور تصرف کے اعتبار سے بھی ساری مخلوق کا مالک ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے کے سارے کمالات اور سارے کے سارے اختیارات کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمام قسم کی تعریف کے مستحق ہیں، جبکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات کہ یہ آیت مبارکہ جو سب سے اہم چیز ہمیں سکھاتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس کا عقیدہ توحید درست نہیں، سمجھ لیجیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے خالص دین کی ترویج و اشاعت میں آپ ہمارے معاون بن سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو پھیلائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کی طرف سے آنے والے قیمتی آراء مشورے ہمارے لیے بہت مفید ہیں، میں انتظار کروں گا۔
آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔